تھینک یو جی ندیم صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں جمہوریت کا جو کتابی معنی ہے وہ تو بڑا وسیع ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن جو پریکٹیکلی ہمارے ملک میں جمہوریت کے معنی بڑے عجیب سے ہیں. کتابی معنی اور گراؤنڈ ریالٹی میں بڑا فرق ہے. جمہوریت کا کتابی معنی تو جمہور کی حکومت, جمہور کے لیے حکومت, جمہوری مطلب ہر چیز جمہور ہے, لیکن یہاں پہ تو صرف میرے خیال ایک نظام حکومت بنایا گیا ہے جو پولیٹیکل یا بیوروکریٹک یا رولنگ کلب ایک ایلیٹ ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے سوسائٹی میں. تو الیکشن آپ کا جو ٹاپک ہے, ٹاپک آپ کا ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, ایک لحاظ سے غلط بھی ہے. ٹھیک اس لحاظ سے ہے کہ صرف الیکشن جو ہے نا جی یہ جمہوریت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں بن سکتے, لیکن الیکشن کے بغیر کوئی طریقہ بھی سامنے نہیں آج تک آیا. آپ ایوب خان کی الیکشن دیکھ لیں, فاطمہ جناح کا اور ایوب خان کے دور میں, اس کے بعد ضیاء الحق کا ریفرینڈم دیکھ لیں, جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں کسی بھی الیکشن میں ہمیں آئیڈیل جمہوریت نہیں ملی, نہ الیکشن کبھی فری اینڈ فیئر اس ملک میں ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے بیسک ہمارے لوگوں کا الیکشن سے یا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا. لوگ اون نہیں کرتے, لوگ ووٹ دیتے بھی ہیں لیکن دوسرے دن آپ نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایک دن ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, 5 دن بعد ہی وہ گالیاں دے رہی. وہ اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک پریکٹسنگ ہم جو ووٹ دے رہے ہیں اس سے کوئی تبدیلی آنی جانی نہیں ہے, اس کے بڑے چیزیں ہیں, اس میں الیکٹیبل ہے, اس میں جو بات کی ہے انہوں نے گراؤنڈ پہ دولت کا استعمال ہے, ہر چیز ہے, بڑی چیزیں ہیں. لیکن اصل کوالٹی آف ڈیموکریسی جو ٹاپک ہے اس وقت ہمارے یہاں کہ ڈیموکریسی تو چاہیے, ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی نظام نہیں دنیا میں دیکھا جس سے ایک اچھا معاشرہ بنے. پاکستان میں جو الیکشن ہیں یہ فری اینڈ فیئر ہم نے کیسے کروانے؟ دیکھیں بیسک تو ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے, سب سے بڑا فالٹ جو ہے. اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو اس سے پہلے ہماری جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی آنی بہت ضروری ہے. دوسرا, عام آدمی سیاست میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. عام آدمی کا کوئی انٹری پوائنٹ ہی نہیں ہے. کوئی پڑھا لکھا بچہ سیاست میں انٹری لانا چاہے اس کے پاس, کیونکہ پولیٹیکل جماعتوں کے اندر بیریئر ہی اتنے ہیں, ڈیموکریسی نہیں ہے, اس لیے کوئی امتحان دے کے یا کوئی کوشش کر کے کوئی وہ سیاست میں آ نہیں سکتا. تو اس کا سیاست سے دل بھر جاتا ہے, سیاست کو وہ گالی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, سیاست سے انتقام لینا شروع کر دیتا ہے, اور وہ اونرشپ اس کی ختم ہو جاتی ہے, جس سے اور چیزوں کو پھر جو ایک کیپچر ایلیٹ ہے وہ تو اس لیے خوش ہے کہ عام آدمی پڑھا لکھا بندہ جس کا رول آف لا پہ اعتماد ہو, جو میرٹ بیس پہ آنا چاہے, وہ تو اکتا گیا, اکتا کے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے یا کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا ہے. تو ان لوگوں کی موجیں لگی رہتی ہیں جو آلریڈی قابض ہوتے ہیں سسٹم کے اوپر. یہی پرابلم ہے ہمارے یہاں. لوکل باڈیز الیکشن انٹری پوائنٹ ہے, کبھی بھی ایلیٹ کیپچر جس میں سیاستدان بھی ہم شامل ہیں, بیوروکریٹ شامل ہیں, جرنل شامل ہیں, بزنس ٹائکون شامل ہیں, ایک رولنگ کلب ہے, اس میں جرنل جج بھی شامل ہیں, ساری ایک رولنگ کلب ہے. ہر کلاس سے انہوں نے ایک لیا ہوا ایک سسٹم بنا, اور وہی رولنگ کلب, اس کا کسی ایک پارٹی سے تعلق نہیں ہے. وہ سرمایہ دار ہیں, سرمایہ کمانا ہی وہ ریاست کے ذریعے چاہتے ہیں, ریاست کے بغیر ان کا بزنس کوئی نہیں ہے. اور وہ پھر حکومتوں میں ڈیسیژن میکنگ میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشن نہیں ہوتا, عام آدمی آتا نہیں, اور جو لوگ ہم ووٹ لے کے بھی آتے ہیں. میں نے بڑے بڑے فورم پہ بیٹھ کے کیبنٹ میں بھی بیٹھا ہوں, یقین جانیں جو ایم پی ایم این اے آتا ہے 95% اس کا پالیسی میکنگ میں کوئی رول نہیں ہے. ندیم صاحب اگر میں یہاں تھوڑا سا نہیں سوال میرا ایگزیکٹلی چیز سے جڑا ہوا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم کوئی بھی جاب اپلیکیشن جب بھرتے ہیں تو اس میں ایک کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی آپ کو یہ جاب تب ملے گی کہ آپ میں یہ خصوصیات ہیں, آپ کے پاس یہ میں یعنی اس وقت میں کسی بھی ڈگری کے ساتھ اس کو نہیں جوڑ رہی. ایک ایسی پوزیشن جس نے پورے ملک کی قسمت اور ان اے وے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, اس کے لیے جاب اپلیکیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کیا جو اس وقت ریکوائرمنٹ جو آپ فارم بھرتے ہیں وہ کیا کافی ہے, یا اس سے ہمیں آگے جا کے سوچنا ہے کہ جو شخص ایون اسمبلی میں آ رہا ہے, پرائم منسٹر تک تو ہم بعد میں جائیں گے, کہ اس کی ایک یہ منیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ ایک لیجسلیٹر کے طور پہ آئے؟ دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی سب سے مشکل کام ہے نا وہ سیاست ہے. سیاست بھی الیکشن لڑنے والی سیاست. جو آپ کو یہاں لوگ نظر آتے ہیں نا, ایک ٹائی پہن کے, کوٹ پہن کے, انگریزی بولنے والے, اسلام آباد یا لاہور کیپٹل سوسائٹی میں ایک اوپر ڈیسیژن,
اگر آپ ان کو کہنا کہ آپ الیکشن لڑیں وہ بھاگ جائے گا, کبھی بھی نہیں لڑیں گے. وہ شارٹ کٹ سے اوپر آنا پسند کرتے ہیں. 5 لاکھ ووٹر ہوتا ہے, اس میں 2 یا 3 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. اگر اتنا آسان کام ہو تو کم از کم 20-25 ہزار کینڈیڈیٹس تو ہوں. سب سے مشکل کام ہے. اب جو آپ نے کہا نا انٹری کوالیفیکیشن تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کیا کسی سسٹم کے تحت اس نے جس کے اندر کوئی یہ شوق ہو, سب سے بڑی چیز ہے پیشن ہو, شوق ہو. اگر وہ آنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس پہ میرا نہیں خیال اس کا کوئی تعلیم سے آپ اس لیے نہیں جوڑ سکتے کہ آج تک اس ملک کی جو حالت ہے, کوئی اوپر جو ڈیسیژن میکنگ اس میں کوئی بھی ان پڑھ تو نہیں تھا, سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ذریعے, لوکل باڈیز الیکشن کے ذریعے, سول سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی لوگ سیاست میں آتے ہیں. یہی 4-5 ٹول ہیں جو جینون آنے کے ہیں. باقی کسی ایم پی ایم این اے کا کوئی بیٹا ہوگا, کسی بڑے سرمایہ دار کا بیٹا ہوگا, کوئی اچھا تولیہ چوک ہوگا, وہ جلدی آ جائے گا کسی پارٹی کے ذریعے, وہ انٹری جلدی ڈال لے گا. لیکن المیہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا عام آدمی اکتا گیا ہے, کیونکہ سچی بات ہے سوسائٹی میں اس کو, اب میں میرا تعلق پیو پارٹی سے, میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آؤ سیاست میں. اب جو نیچے سے جو اوپر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی اور آدمی آئے, ہم سے پڑھا لکھا آ جائے گا, ہم سے بہتر آ جائے گا. اوپر والے بیٹھے ہی قابض ایسے ہوتے, یہ ہر پارٹی میں. لیکن الٹیمیٹلی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے الیکشن کے بغیر. الیکشن اس ملک میں 2 ہی چیزیں ہیں, ایک آئین قانون ہے, وہ آپ نے حال دیکھ لیا ہمارے ملک میں کیا ہے. دوسرا ہے سوشل پریشر. پاکستان میں تو آپٹیمسٹک اس لیے ہوں کہ سوشل پریشر ہمارا آج سے 20 سال پہلے یا 40 سال پہلے چلے جائیں تو آج ہمارا سوشل پریشر ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے, اور یہ ایک بڑا ایک پازیٹیو ایک اچھا شگون ہے. آج یہ اس میں سوشل میڈیا کا کہہ لیں, اس میں آپ کی انٹیلیجنسیا کہہ لیں, اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو کہہ لیں, اس میں آپ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا یا سول سوسائٹی, جس کو بھی آپ اس کے نمبر دینا چاہیں, اب سوشل پریشر کے ذریعے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. سوشل پریشر پاکستان میں اب دور دراز کے علاقوں میں کوئی بلوچستان کا بھی ایشو ہوگا, کوئی فاٹا کا بھی ایشو ہوگا, یا راجن پور کا ایشو ہوگا, یا دور دراز علاقوں کا ہوگا, تو سوشل پریشر تو اس کا پہنچ رہا ہے. لیکن اس وقت مین چیز یہ ہے میرے ذہن میں آپ کے بڑے بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے لوگ, الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں چیز آتی. یہ پاکستان کی تاریخ میں, اور میں ایم این اے بنا بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. میں بے شک اس کا بینیفیشری شاید رہوں گا, لیکن اس کا وکٹم بھی بناؤں گا. لیکن مجھے آج بھی پتا ہے کہ پاکستان کا اصل پرابلم ہی الیکشن ہے. سلیکشن ہوتی ہے, الیکشن نہیں ہوتے. اس ملک میں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوئے, اور ابھی بھی اگر اسی طرح الیکشن ہونے ہیں تو 1-2 چیزیں, یا تو ہمیں سسٹم سے ہٹ جائیں, اس سے بھاگ جائیں, یہاں پر اس سسٹم کے اندر سٹرگل کریں بیٹرمنٹ کے لیے. دیکھیں جی, میرے خیال ٹرم ضرور ہونی چاہیے. میں اس اسمبلی کا حصہ تھا, اور شاید میں نے بھی ووٹ دیا تھا جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی. مشرف دور میں یہ ٹرم کی قانون بنا تھا, لیکن نون لیگ سے ہم نے ووٹ لینے تھے 18ویں ترمیم پاس کروانے کے لیے. ان کی ڈیمانڈ پہ یہ ختم ہوئی. میرے خیال میں 2 دفعہ سے زیادہ پرائم منسٹر کی ٹرم نہیں ہونی چاہیے. میں پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ, کیونکہ اس سے کافی چینجز آ جاتی ہیں اور لوگوں کو موقع ملتا ہے, اور بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں, جو ایک مخصوص طبقہ ہی پھر اس ریس میں شامل نہیں ہوتا باہر سے. دوسرا اصل چیز جو ہے نا الیکشن, آپ ہماری پبلک کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, سچی بات ہے تھوڑا سا پالیٹکس کو, پولیٹیکل سائنس کو نا ذرا گراؤنڈ پہ, اکنامکس پولیٹیکل سائنس تو لوگ پڑھتے ہیں, کبھی الیکشن اور پولیٹیکل سائنس لوگوں نے نہیں پڑھی. الیکشن اور چیز ہے, پولیٹیکل سائنس اور چیز ہے, اور اس ہر چیز کی ذمہ داری ہم سیاستدانوں پہ ڈالتے ہیں, اور سیاستدانوں کے ایک لحاظ سے پلے کچھ بھی نہیں ہے اوپر آ. لیکن اس کے باوجود ہم شاید 2 چیزیں ہیں اس میں پازیٹیو سینس ہے کہ ہم سٹرگل کرتے ہیں, نیگیٹو یہ ہے کہ شاید ہم اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں. ہم اپنی سی وی ہر وقت پیش کرتے رہتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں بغیر اختیار کے بھی حکومت لینے کے. بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیں سیاستدانوں کو الٹیمیٹلی اس ملک کو چینج کرنا ہے, کیونکہ عوام ووٹ ان کو دیتے ہیں. عوام کسی بیوروکریٹ کو یا کسی اور کو ووٹ نہیں دیتے. اتنا آسان ہوتا تو انڈونیشیا کی طرز پہ ہم بیوروکریسی کا یا دوسروں کا بھی کوٹا رکھ دیتے. تو میرے خیال میں جو بھی آپ دیکھیں نا, ریٹائرڈ سروس والے جب پالیٹکس میں آتے ہیں
تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا الیکشن لڑنا، شارٹ کٹ سے آنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ٹرم ضرور ہونی چاہیے. اور جہاں تک یونین کونسل، لوکل باڈیز، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ انسٹیٹیوشن بنائیں گے نا، یہ الیکشن کمیشن کو بنیادی کام ہے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر ہمیشہ آنکھیں بند کرتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ آپ کا الیکشن فیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کیا ہے. بجائے اس کے کہ ہمارا احتساب نیب کرے یا ایف آئی اے کرے یا پولیس کرے، ہمارا احتساب پولیٹیکل ورکر کا یا پولیٹیکل کینڈیڈیٹس کا یا لیڈر کا پہلا احتساب اس کی جماعت کو کرنا چاہیے. اور جماعت کے اندر جب ایک پولیٹیکل سسٹم ہوگا، آپ نے پھر وہ لوگوں کو بھی اعتماد ہوگا. جب لوگ دیکھیں گے کہ اس بندے کے اوپر انگلی اٹھی ہے تو اس کی جماعت نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا یا کوئی پوزیشن نہیں دی، تو لوگوں کو پھر پولیٹیکل سسٹم میں دلچسپی پیدا ہوگی. اس وقت آپ کو ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ عوام کو، عام یوتھ کو، بچوں کو، ہماری سول سوسائٹی کو سیاست سے دلچسپی پیدا ہو. صرف تبصرے کی حد تک دلچسپی ہے، پریکٹیکلی کوئی دلچسپی نہیں ہے. نہ کسی کے پاس ٹائم ہے، نہ کوئی اس کے لیے ٹائم دیتا ہے. تبدیلی ہر بندہ چاہتا ہے، ٹائم کو نہیں دیتا. مطلب میں اپنے حلقے میں یقین جانے آج تک عورتوں کی تنظیم ہی نہیں بنا سکا. میں نے کچھ 4-5